آج ہم اس کلپ کے اندر آپ کو دکھائیں گے کہ ابو یحییٰ نور پوری عرف اندھیر پوری جن کو ہم کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، اور دوسرا دکھائیں گے کہ قادیانی مسئلے کے اوپر انہوں نے مجاہد ختم نبوت فاتح قادیان مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو کس طریقے سے اپنی سیاست، اپنی مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کی بھینٹ چڑھایا۔ آپ دیکھیے گا کہ کتنا یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اپنی اس ویڈیو کے اندر، اور کس طریقے سے یہ ایک بیڈ کے اوپر بیٹھ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے تکیہ لگا کے یہ جھوٹ بول رہا ہے لوگوں کے سامنے، اور اصل حقیقت کیا ہے، اصل میں ان کا منہج قادیانیت سے ریلیٹڈ کیا ہے وہ آپ کو ابھی اس ویڈیو میں نظر آ جائے گا۔ تو آئیے پہلے نور پوری کی بکواسیات دیکھیں، پھر اس کے بعد اصل حقیقت کیا ہے وہ ملاحظہ کیجئے۔ مرزائیت، قادیانیت، ان کے جو معاملات ہیں، ان کے جو عزائم ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں، سارے مسلمان جانتے ہیں، اور اس لیے بالاتفاق انہیں کافر اور مرتد قرار دے دیا گیا کیونکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ جبکہ مسلمانوں میں ابھی بھی جن کو مسلمان سمجھا جاتا ہے ایک ایسا گروہ اور فرقہ موجود ہے جو کہ ختم نبوت کا انکاری ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور لوگ بھی انہیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو شخصیت ہے وہ اسحاق جھالوی صاحب کی، جو اب دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کے ماننے والے، ان کے فالورز اور ان کے پیروکار اب دنیا میں موجود ہیں، جیسا کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب ہیں۔ ان کے عقائد اور نظریات کتنے خطرناک ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، آج میں آپ کے سامنے وہی پیش کرنے والا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کے عنوان کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہم سے ایسا آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے، کہ ہم سے ایسی توقع آپ کی نہیں ہوگی کہ اتنے سخت الفاظ ہم بولیں گے، کبھی ہم نے نہیں کبھی بولے۔ ہم نے کہا کہ یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، لیکن آج اور ایک گروہ جو سب سے برا ہے نا، جو یہ قادیانی حضرات ہیں، وہ زندیق ہیں۔ زندیق جو گروہ ہے نا، جن کا جرم زندقہ ہے، یہ کفر سے بھی اور منافقت سے ہی بڑھ کر ہے کہ اس طرح سب دین کی استعمال کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو ماننے کا اظہار کرتے ہیں، دوسرے مسلمانوں سے بڑھ کر دین کے عاشق بنتے ہیں، مگر دین کے سارے مفاہیم اور جو ہے نا دین کے بیان کی باتیں سب کو بدل دیتے ہیں، ان کو ایسے رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ لفظ وہی رہتے ہیں، دین کا مفہوم بالکل بدل کر رہ جاتا ہے۔ یہ زندیق کہلاتے ہیں۔ زندیق کی توبہ قبول نہیں، وہ اگر توبہ بھی کرے نا اسلامی عدالت کے سامنے نہیں، کیونکہ وہ پہلے اندر سے بے ایمان ہے، ظاہر سے اسلامی اصطلاحیں استعمال کر کے دھوکہ، یہ تنبیہ کہلاتا ہے، فریب دینا۔ کھلے کافر ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، سارے سمجھ لیں گے کہ یہ اسلام سے باہر ہیں، جس کی مرضی دھوکہ کھاتا پھرے، پتہ تو چلتا ہے، کھلے دشمن جو رہے دیندار، نمازی، حج کریں، زکوٰۃ دیں، سب کو رسول اللہ کو ماننے کے دعوے کریں، آیات قرآن کی پڑھیں، مفہوم بدل دیں ان کا۔ اس کے لیے آپ کو میں دعوت دوں گا کہ یہ قادیانی حضرات کے بارے میں نرم گوشہ جو ہے نا، کہ صرف ان کا جرم ختم انکار یہ نہیں، آپ کو اگر تفسیر صغیر ہی مل جائے نا مرزا بشیر الدین محمود کے حمائل، آپ حیران ہوں گے کہ قرآن جو ہے نا ایک مما بنا ہوا، لڑکا لکھا ہوا، لڑکے سے مراد اور ہے، مچھلی سے مراد اور ہے، دین کو انہوں نے بالکل مذاق بنا رہا۔ یہ زندیق لوگ ہیں کہ الفاظ قرآن کے ہیں، مفہوم ان کا ایسا بدلتے ہیں، آپ حیران ہو کر تفسیر پڑھ کر سوچیں گے یار قرآن کا بیان ہو، یہ کیا بات ہے کہ ابھی وہ غریب میں انہوں نے تفسیریں شروع کر دیں۔ تو زندیق کے بارے میں یہی بات ہے کہ اگر وہ توبہ بھی کرے نا تو اللہ کے ہاں شاید قبول ہو جائے، اگر وہ دل سے باز آئے، دنیا میں عدالت اس کو قبول نہیں کر سکتی، وہ تو پہلے ہی فریب دے رہا، اس نے توبہ کیا کرنا۔ تو زندیق لوگ جو ہیں سب سے خطرناک، کھلے کافر عیسائی میں ہیں، یا جو ہم ان کے بارے میں اتنے سخت نہیں ہیں، ہم سے الگ فریب نہیں دیتے، یہ مسلم بنتے ہیں، بالکل سب کچھ اسلام والا کرتے ہیں اور دین کا بالکل ستیہ ناش کرتے ہیں۔ ان زنادیق کے بارے میں المہدی عباسی خلیفہ نے اسی لیے عارف الزناد کا، اس معنی میں بھی تھے پڑھے لکھے لوگ، اسلام میں گھسے ہوئے تھے، دین کو تباہ کر کمیٹیاں بنائی شہروں میں، ایک ایک کو ڈھونڈ کر قتل کیا، بے ایمان کھلے کافر ہو جائیں، چلو نہیں اسلام کا زندیق بن گئے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر سے اصلی سے زندیق برا ہے، فریب دیتے۔ اب ختم نبوت کے بارے میں آپ دیکھ لیں، یہ کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے اسلام کا کہ نبی آپ کے بعد کوئی نہیں، ایک مسئلہ نہیں، یہ اسلام کا حصار ہے۔ اسلام بچا ہی صرف اس لیے ہے کہ
قوم را سرمایہ قوت سر ملے وحدت ملت مسلمان اکٹھے کیوں مشرق مغرب ہزار اختلاف ہوں فرقے بنتے جائیں نبی ایک ہے جب یہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے مسیح علیہ السلام کے بعد دیکھیں نا عیسائی ہمارے ساتھ ہیں وہاں پہ ہم بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سارے نبی وہ بھی مانتے ہم نے ان کے بعد ایک نبی جو اللہ کے سچے نبی ہیں رسول اللہ ان کو مان لیا انہوں نے نہیں مانا دو امتیں ہو نبی عام مسئلہ نہیں کہ امام ہے مجدد ہے مہدی ہے کوئی بات نہیں مانتا پھر کوئی دوسرا نہیں مانتا نہ اس کا اسلام بگڑتا جب نبی کا کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے نا نئی امت پیدا ہو جاتی اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ شک رہا کہ پریکٹیکلی بھی ان لوگوں نے کر دیا 100 سال ہو گیا ہمارے جنازے میں شریک نہیں ہوتے اور مرزا بشیر الدین محمود سے جب پوچھا گیا کہ ان غیر احمدیوں کا چھوٹا سا بچہ مرا اور اس کا جنازہ پڑھیں تو اس میں شریک ہو جائے اس نے کہا یار سکھوں اور ہندوؤں کے مرتے ہیں تم اس کے ساتھ شریک ہوتے کہا پھر اللہ کے ایک نبی کے منکر واقعی یہی کہنا چاہیے جب نبی مانا تو ہمیں وہ مسلم کیسے مان سکتے جو ہم میں سے نرم بنتے نا ان کو صاف یہ ماننا چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ جب اسمبلی میں فیصلہ ہوا مسائل سے نہیں ہوا باتیں وہ بھی پیش کرتے جاتے تو علماء کے حوالے ہمارے لوگ بھی پیش کرتے ظفر احمد انصاری صاحب نے جب پوچھا یہاں وہ ناصر احمد بول گیا اگر تقیہ کر دیتا بس جب انہوں نے کہا مرزا صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہم جو مرزا غلام ہیں ان کو نبی نہیں مانتے ہم کیا ہیں اس نے صاف کہا اب سب لوگ کافر اب بھٹو اور ولی خان اور سارے بول اٹھے کہ اب تو مرزا صاحب بات صاف ہوگی کہ یا ہم اپنے آپ کو لکھیں غیر مسلم اکثریت یا آپ کو غیر مسلم اکثریت جب کفر اسلام کا فرق ہے تو ایک کیسے ہو سکتا تو نبوت کا مسئلہ اس لیے یہ چھوٹا مسئلہ نہیں بنیادی بات ہے کہ اس امت میں رہنا یا ایک نئی امت بنانی جب نبی کوئی نیا مان لے گا وہ ذلی مانے بروزی مانے ہو گیا نمازیں الگ ہو گئیں نکاح ختم ہو گئے ہمارا جو درجہ تھا انہوں نے اہل کتاب کا قرار دیا کہ یہ بیٹی دیں تو لے لو ان کو بیٹی نہیں دے سکتے یہ کافر ہیں ان کو ہم رشتہ نہیں دے سکتے اب یہ نبوت کا مسئلہ اتنا ہم ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کسی مسئلہ کے بارے میں اتنی حدیثیں نہیں 200 سے زیادہ 210 حدیثیں صرف اس مسئلہ پر کہ میرے پاس نبی نہیں آپ اتنا بیان کیا توحید کے بعد کہ اس میں اگر شک شبہ رہ گیا تو یہ تو فساد ہی روز کوئی نبی بنتا رہے گا امت کے ٹکڑے ہوتے رہیں گے سر حفظ ملت وحدت ایک بات فرماتے ہیں امت کے اتحاد کا تو راز ہی ختم ہے بہت نبی حضور کے بعد ہم نہیں مانتے امام مانے مجدد مانے وہ حسن زن ہے جو سمجھتا ہے یہ نیک آدمی مانتا پھر ہم مودودی صاحب کا احترام کرتے ہیں دوسرے ان کو بے ایمان کہتے ہیں کوئی بات نہیں خیال ہے اپنا نبی مانیں گے تو مسئلہ آسان نہیں رہے گا ہاں یا ماننے والے کافر ہو جائیں گے یا نہ ماننے والے کافر اس لیے حضور نے اس کے پہنچانے میں کوتاہی نہ کی اور امت میں بھی کبھی اختلاف نہ رہا اتنے گروہ بنے ہیں مگر اس پر سب مت ہے کہ آپ کے بعد اگر کوئی شخص نیا دعویٰ نبوت کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں اس لیے ختم نبوت جو ہے اس کو آپ سمجھیں کہ دین کو اگر بچانا ہے تو اس میں نرمی نہیں کی جائے کوئی نہیں رہنا چاہتا اسلام میں نکل جائے کھلا اعلان کرے کہ اسلام مجھے قبول نہیں وہ عیسائی ہو جائے مرتد ہو جائے یہ زندیق بننا جو ہے نا کہ خاتم تو آپ نے ملاحظہ کر لیا مجاہد ختم نبوت کا بیان کہ وہ قادیانیوں کو زندیق بھی کہہ رہے ہیں ان کو کافر بھی کہہ رہے ہیں اور ان کے قتل کے اوپر دلائل بھی پیش کر رہے ہیں جو کہ آپ کو کسی اور عالم کے پاس بھی مل سکتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کا اجماعی مسئلہ ہے اور آپ نے اس کذاب کی بکواسیات بھی سن لی جو خود کو نور پوری کا لقب خود سے دے کے بیٹھا ہے حالانکہ اس کے شناختی کارڈ پہ کوئی ایسا نام نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے ابھی اس سلسلے میں اور بھی ویڈیوز بنیں گی جس میں ہم بتائیں گے ابو یحییٰ نور پوری عرف اندھیر پوری جن کا اصلی نام کچھ اور ہے شناختی کارڈ کے اوپر تو وہ کس طریقے سے اپنی کذب بیانی سے جھوٹ بولتے ہیں اور بعد میں کئی دفعہ رجوع بھی کر لیتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے ویڈیوز میں دکھا بھی چکے ہیں کہ اپنی کذابیت سے ضعیف حدیث سے استدلال کرنے کے بعد وہ رجوع بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں وہ آپ ان کے چینل پر دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن امید ہے اس پہ بھی جلد ان کا رجوع آئے گا یا پھر وہ اسی جہالت میں ڈوب کر آخرت میں اس کا اجر پا جائیں گے اور اس کا عذاب انشاءاللہ اللہ ان کو دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔